اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو کی چھٹی کتاب 6 کلاس کا ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ عید سے پہلے ہم سبق اپنے تقریباً اسباق جو ہیں وہ مکمل کر چکے تھے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گل اور صنوبر کی کہانی۔ گل اور صنوبر دو ایسے بچے تھے جو کہ ایک بستی میں رہتے تھے جہاں پہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور اس کے بعد ان بچوں نے وہ بچے وہاں سے چھوڑ گئے تھے۔ گل صنوبر کی کہانی۔ بچوں، گل اور صنوبر دو بچوں کی کہانی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کہانی کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ بچوں کو لوک کہانی کے معنی اور مفہوم سے تعارف کرانا، یعنی لوک کہانی ایسی اخلاقی کہانی ہوتی ہے جس میں لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق دیا جاتا ہو۔ بچوں کو اس کے معنی اور مفہوم سے تعارف کروانا۔ بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی کسی مخصوص خطے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے۔ بچوں کو بتانا کہ لوک کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر محو سفر رہتی ہے، یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی جدید دور میں داخل ہوتی ہے اور اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس کے ہیں خاص الفاظ جن کو ہم ڈسکس کریں گے: تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارغزیدہ، پختہ، مکین۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب آتے ہیں اس کے خاص الفاظ پہ۔ بچوں، یہ خاص الفاظ معنی اور اعراب ہیں جن کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی جملے بنائے ہیں وہ میں نے آپ کو الفاظ بتائے، معنی بتائے، ان کے اعراب بتائے اور ساتھ میں نے جملہ بھی لکھ دیا۔ لیکن اب بچوں، آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ لفظ کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے جملہ خود بنا سکیں۔ تو آپ نے بہترین جملہ بنانا ہے اور اس کے لفظ کے مطابق بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے تدبیر۔ تدبیر کہتے ہیں ترکیب کو۔ تدبیر، اس کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے، میں نے بہت زیادہ تدبیر کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا یا ہو سکی۔ عیب، نقص۔ عیب کے یہ اعراب ہیں آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ عیب، ہمیں کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ تمتما اٹھنا، غصے سے سرخ ہو جانا، سورج کی وجہ سے ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سرخ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو غصے کی وجہ سے علی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس کے بعد ہے فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ فرشتہ اجل نے انسان کو مہلت نہ دی۔ الغوزہ، الغوزہ ایک دھن کا نام ہے، مجھے الغوزہ کی دھن بہت پسند ہے۔ مارگزیدہ، مارگزیدہ ایسا انسان جس کو سانپ نے ڈسا ہوا ہو۔ تو اس کا آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ گل نے مارگزیدہ کی مدد کی۔ پختہ، پکا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اپنے اسلام پر پختہ یقین ہے۔ مکین، رہنے والا، ہم اس گھر کے مکین ہیں۔ آگے دیکھیں۔ ہو کا عالم، مکمل خاموشی، قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ آدمزاد، انسان، آدمزاد کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہو سکتا، بے گور و کفن، بغیر کفن اور دفن کے۔ علی کے گھر میں گھر سے نامعلوم افراد کو موت کے بعد بے گور و کفن دفنا دیا گیا۔ خوفزدہ، خوف سے معمور یعنی خوف سے بھرا ہوا، شیر کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ فرشتہ اجل، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ طاعون، طاعون ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو کہ چوہوں سے پھیلتی ہے۔ تو بچوں، اس کا جملہ آپ کیا بنا سکتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ کرونا وائرس ہے، کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اسی طرح ہم طاعون کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ طاعون ایک خطرناک بیماری ہے، یا پورے شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح بچوں، آپ نے باقی جملہ سازی بھی کرنی ہے۔ جملہ سازی آپ کے لفظ، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی ہے۔ یہ ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 8 ہے جو کہ آپ نے ورک شیٹ کے اوپر تحریر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کا ٹائٹل ضرور بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تمام کام اپنا مکمل کر کے جی سوٹ پہ بھیج دینا ہے۔ بہت شکریہ بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ